یدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ انہیں خود شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت ہے ایثار کرنا، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، اپنی حاجات کو، ضروریات کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھ کے دوسرے کی ضرورت کا خیال کرنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں سے، حضور کی اداؤں میں سے ایک بڑی حسین ادا ہے۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جب سب لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی ذات سے شروع کر کے اپنی ہی ذات پر ختم کر دیتے ہیں، تو پھر وہ معاشرہ خود غرض لوگوں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ پھر وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسانوں کا نہیں، وہ ایسے خود غرض قوم کا معاشرہ ہے کہ جس کو اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کی نہ پرواہ ہے، نہ حاجت ہے، نہ ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایثار کرنا سکھایا، قربانی دینا سکھایا، تھوڑی دیر کے لیے اپنی ضروریات کو پس پشت رکھ کے دوسروں کے لیے جینے کا ڈھنگ بھی سکھایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو اتنا سخت مسئلہ ہو گیا ہے کہ مسلمان جو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے وارث کہلاتے ہیں، جن کے ذریعے دیگر اقوام کو دین کا پیغام پہنچنا تھا، وہ اپنی خود غرضی کا اعلانیہ اظہار کرتے ہیں، اپنے خود غرض ہونے کا برملا اعتراف کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ یہ جملے بولتے ہیں کہ میں تو معاذ اللہ وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہوں۔ لوگ لوگوں کے ساتھ لالچ کے رشتے وابستہ کرتے ہیں، خود غرضی کے رشتے وابستہ کرتے ہیں، اپنے مقدس رشتوں کو استعمال کر کے لوگ اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اپنے قریبیوں سے لالچ وابستہ کر لیتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کس کو کس طرح استعمال کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو انسانی کمزوری ہے، اس کے مقابلے میں، اس کے تدارک میں دین نے ہمیں جو انداز دیا ہے وہ ایثار کا ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ ایثار پیدا کب ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا 3 باتوں سے ایثار پیدا ہوگا تمہارے اندر، 3 باتوں سے۔ ایک تو یقین کی قوت سے پیدا ہوگا، اور دوسرا محبت کی شدت سے پیدا ہوگا، اور تیسرا فرمایا مشقت پر صبر کرنے سے پیدا ہوگا۔ اگر یقین کی قوت آ جائے نا، اللہ پہ بھروسہ آ جائے، یقین دین پہ حاصل ہو جائے، پھر ایثار کرنا آسان ہے کہ میں دے بھی دوں گا تو میرا رب اور دے دے گا۔ اور دوسرا محبت کی شدت سے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا پیار دل میں آ جائے، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی دل میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی محبت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا پیار دل میں آ جائے، پھر ایثار پیدا ہوتا ہے۔ اور تھوڑی سی صبر کی مشقت، تھوڑا ہمیں سہنا آئے، یعنی وہ جو طبیعتوں کی جلد بازی ہے، وہ جو یہ ہے کہ جلدی کرے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، تھوڑا سا نا صبر کی مشقت نہیں برداشت کرتے۔ مفت میں لاڈلے اور پیارے ہو گئے، اور سبھی لاڈلے پیارے اب چاند مانگتے ہیں، سب کو چاند چاہیے کھیلنے کو۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ایثار کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، پھر خود غرضی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے گھروں سے لے کر بڑے گھروں تک، بھائی بھائی کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہے، اسے جائیداد چاہیے، بھائی نے بھائی پہ بندوق تان رکھی ہے، اپنوں نے اپنوں سے ملنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں طلب ہے کہ میں کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ہمیں بتلائی اور جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ کرائی، آپ دیکھیے نا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی شخص نے نا اپنے کسی بھائی کے ہاں
बकरी की एक सिरी भेजी थी, तोहफा तुम्हें देता हूँ। उसने रख ली, उसकी तलब भी थी, ज़रूरत भी थी। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि मेरे तो बच्चे शायद बड़े हैं, समझदार हैं, गुजारा कर लेंगे, पड़ोस में ज़्यादा ज़रूरत है। इजाफी माल समझ के नहीं भेजा, मतलब जो चीज़ इजाफी हो गई वो किसी को दे दी, यूँ नहीं, यानी उसकी ज़रूरत थी तो साथ वाले को दे दी। उसके घर जब पहुंची तो शायद दिन कहत के थे। उसने कहा कि यार मेरे दूसरे भाई को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसने वो बकरी की सिरी उस घर में दे दी। तीसरे ने कहा चौथे को ज़्यादा ज़रूरत, हत्ता कि वो 7 घरों में घूम के ना तो पहले के घर आ गई, इसको ज़रूरत थी, पहले के घर आ गई। बुज़ुर्गों ने एक वाक़या लिखा है कि एक अलवी बुज़ुर्ग थे, उनको रमज़ान शरीफ में 1000 रुपये की हाजत थी, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को ख़त लिखा कि यार 1000 रुपया चाहिए। तो उसने वहाँ से 1000 रुपया भेज दिया। अब इनके पास जब 1000 रुपया आया ना, तो इनको इनके एक तीसरे दोस्त का, 3 इकट्ठे दोस्त थे, उसका खाता आ गया कि यार मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है। तो इन्होंने वो पैसे उसको भेज दिए। अब जब पैसे उसके पास गए तो वो भी दोस्त यहाँ आ गया, और जिससे इन्होंने लिए थे वो भी आ गया, और जिससे लिए थे वो आके कहने लगा शेख अलवी मुझे 1000 रुपये की बड़ी सख्त हाजत थी और मेरे पास 1000 रुपया ही मौजूद था और हाजत बड़ी थी, आपका खाता आया तो पैसे मैंने आपको रवाना कर दिए। और फिर मैंने उसी दिन इनको भी पैगाम दे दिया कि मियाँ मुझे 1000 रुपये चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुम्हें ख़त लिख दिया, फिर तुमने इसको पहुंचाए, और इसने जब दोबारा वही वाले नोट मेरे पास आए तो मैं समझ गया कि ये तो तीनों भाई एक दूसरे पर एसार कर रहे हैं। कहते हैं रात को सोए तो रसूल करीम की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर ने फरमाया रब करीम तुम पर बड़ा ही फजल करेगा। तो फरमाते हैं उसी वक्त इंतज़ाम हो गया, अल्लाह ने पैसे भी दिए, अच्छी नौकरियां भी अता कर दी। तो जब आपकी तबीयत में एसार का जज्बा पैदा रहता है, जब आप थोड़ा सा ना मेहरबानी करते हैं, शौक़ पैदा करते हैं किसी को नवाजने का, यानी ये इस तरह का माहौल ना हो कि गंदम अमीर शहर की होती रही ख़राब और बच्ची किसी फ़कीर की फाके से मर गई, ये वाला रवैया ना हो। एक जगह ये है कि रोज़ नए से नए जोड़े ख़रीदे जा रहे हैं, रोज़ जो है वो नए से नए जगहों पे शिफ्ट हुआ जा रहा है कि यहाँ सड़क कच्ची थी तो पक्की जगह जा रहा हूँ, और वहाँ सोसाइटी अच्छी थी तो वहाँ जा रहा हूँ। कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जिनको दवाई के पैसे भी मुयस्सर नहीं। तो इसार के जज्बात जब हमारी तबीयत में पैदा होते हैं, इसार के जज्बात, ये अब मैं इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की रवायत अर्ज़ करने लगा हूँ। फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे और अनार खाने की ख्वाहिश थी। तो आपकी अहलिया कहती हैं कि अनार ख़रीद के दिया गया आपको, और जैसे ही अनार आपके पास आया किसी ने दरवाजे पे सदा दे दी, गरीब हूँ। इंसान बीमार भी हो, भूख भी लगी हो, और एक अनार उसके पास आया, अब कोई सदा दे ले। तो घर वालों का शौक़ था कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर खाएं, लेकिन उन्होंने तरबियत मदीने वाले रसूल से ली थी। उनका मकसद अपनी ज़ुबान की लज्जतों की तरफ देखना नहीं, नफ्स की चाहतों के पीछे भागते नहीं थे, वो किताब व सुन्नत की तरफ बढ़ते थे। फौरन से पहले हुक्म दिया घर वालों को, उठाओ ये अनार और भिखारी को दे दो। थोड़ा सा ना दिल के अंदर घर वालों के ख्याल आया कि इसको दे दे, फरमाया दे दो, हुक्म का, तो वो अनार दे दिया गया। अब दोबारा दूसरा अनार ख़रीद के लाए, वो भी सामने ला के रखा ही था, तो फिर किसी ने सदा दे दी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने वो भी हुक्मन दे दिया, वो 2 दे दिए, तो फिर तीसरा अनार आया। तो आपने तनावुल फरमाया, इससे ये तो हो सकता है कि भूख थोड़ी बढ़ जाए, ये तो हो सकता है कि बीमार की कमज़ोरी थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन ये बात मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि उसके दिल की तसल्ली बढ़ जाएगी, उसके कल्ब को अल्लाह आराम ज़रूर अता कर देगा, उसकी रूह की राहत में रब इजाफा करेगा, उसके पेट के अंदर थोड़ी सी हो सकता है गुंजाइश बढ़ जाए, लेकिन उसके जहन में भी अल्लाह गुंजाइश पैदा कर देगा, उसका दिल भी अल्लाह बड़ा कर देगा। वो जो काम बहुत सारी दवाइयों से रात आराम की नींद नहीं आ रही थी, वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसार के जज्बे से ज़रूर नसीब होगी। ये ख़ास समझने की बात है और ख़ास अमल करने की बात है। इमाम बहकी नहीं, एक रवायत हज़रत बुरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की है। हज़रत बुरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, और वो ख़वातीन जिनको कुरान मजीद ने कहा तुम जैसी दूसरी बीवी कोई नहीं, इस तरह की बीवी और कोई नहीं। आपकी खादमा हज़रत बुरेरा कहती हैं कि रोटी मौजूद थी, रोज़ा भी था। साइल ने सवाल किया तो हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वो रोटी उठा के मुझे हुक्म दिया, मैंने साइल को दे दी। कितना कड़ा वक्त होता है ऐन इफ्तार का, यानी एक तो ये है कि इफ्तार के लिए कोई चीज़ लेट हो गई, खाना नहीं पका, तो उस पर एहतजाज शुरू हो जाता है
کہ صبح سے روزہ رکھا ہے، 16-17 گھنٹے کا روزہ ہے، اور آپ نے افطار کا بر وقت بندوبست نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس چیز ہی کوئی نہیں کھجور پانی کے علاوہ۔ فرماتی ہیں کہ میں بھی بڑے تجسس سے ام المومنین کو دیکھ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پہ بڑا عجیب اطمینان تھا۔ افطار ہم نے کھجور پانی سے ہی کیا، گویا رب کریم نے آزمائش کی اس وقت تک جب تک افطار نہیں ہوا، کھجور پانی سے ہی روزہ کھولا۔ لیکن فرماتی ہیں بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا تو ایک بھنے ہوئے گوشت اور روٹیاں کسی صحابی نے بھیجی۔ فرماتی ہیں جب وہ آئیں مجھے بھی کھانے کو دی، خود بھی انہوں نے کھائیں، اور جب ہم کھا رہے تھے تو پھر ام المومنین میری تربیت فرما رہی تھی، کہہ رہی تھی بریرہ یہ تو وہ ہے جو اجر تمہیں اللہ نے دنیا میں دے دیا، ابھی قیامت کا اجر باقی ہے، اس اثار پر جو قیامت کے دن اجر ملے گا وہ اجر ابھی باقی ہے۔ اور فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے ایک ماہ سے دوسرے ماہ تک کبھی گھر میں آگ نہیں جلائی۔ حضرت ام سلمہ فرمانے لگی ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ پورا مہینہ گزر گیا اور گھر میں آگ نہیں جلی، تو آج اگر اللہ نے دیا ہے تو ہمیں اللہ کے بندوں پر اثار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک خاتون نے بڑی خوبصورت قمیض حضور کو بنا کے دی تھی پہننے کے لیے۔ اب آپ ساری باتوں پہ غور کریں گے کہ ایک وہ ہیں کہ جن کے گھر میں حاجت ہے، گوشت آیا تو آگے بھیج دیا، آیا ہے تو آگے بھیج دیا، اور ایک حضرت ام سلمہ ہے جن کے پاس افطار کے لیے سامان تھا تو آگے بھیج دیا۔ یہ تو کھانے پینے میں اثار تھا، ایک پہننے میں اثار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاتون نے بڑی خوبصورت قمیض بنا کے دی، اور حضور کو حاجت بھی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے حضور اندر گئے اور پہن کے آئے، تو ایک صحابی نے تعریف بڑی کی، کہا حضور بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں چاہیے؟ وہ خاموش ہوئے تو حضور نے اتار کے دے دی۔ سرکار تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور کو حاجت تھی اور آپ نے طلب کر لی، تو صحابی رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں لی، اس لیے لی ہے کہ جب مروں گا تو گھر والوں سے وصیت کروں گا، دنیا سے جاؤں گا تو وصیت کروں گا کہ جو کرتا حضور کے جسم سے لگا ہے اس میں مجھے کفن دو، تاکہ اس کی برکت سے اللہ میرے اوپر رحم فرمائے۔ کھانے میں اثار، پینے میں اثار، کپڑوں میں اثار، اور کیا کمال بات ہے، کیا کمال بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا وہ شدید علیل ہو گئے، تو مجھے انہوں نے بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر کو زخم لگا، امت غم زدہ ہے ساری، بھیجا، کہا سید عائشہ صدیقہ سے جا کے کہو کہ میں اپنے دو دوستوں کے پاس لیٹنا چاہتا ہوں، حضور کی قبر نور کے پاس، سیدنا صدیق اکبر کے پاس میں لیٹنا چاہتا ہوں، میں وہ جگہ چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اجازت طلب کرنے گیا تو وہ رو رہی تھی۔ جب میں نے ان سے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ مانگتے ہیں یہاں لیٹنے کو، تو وہ رو رہی تھیں، کہنے لگیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، قبر کی جگہ، قبر کی جگہ۔ یہاں تو برادریوں نے اپنے اپنے قبرستان بنا لی، یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے عجیب تکلفات پیدا کر لیے۔ کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، پر میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عمر کو آ کے بتلایا تو جناب عمر کہنے لگے عبداللہ اس جگہ سے بڑھ کر کوئی متبرک جگہ میرے لیے ہو نہیں سکتی، یہ کمال ہو گیا، مجھے اجازت مل گئی۔ سیدنا فاروق اعظم راضی ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت عائشہ نے بہت بڑا اثار کیا، اپنی قبر کی جگہ ہی دے دی، قبر کی جگہ ہی۔ فرمانے لگے جب میرا جنازہ پڑھ لو تو سیدھے نہ لے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نور کے پاس دفن کرنے ایک دفعہ پھر سیدہ عائشہ کے گھر کے باہر رکھنا اور کہنا اماں جی عمر حاضر ہے، دفن کی اجازت مانگتا ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا اثار، وہ جگہ جہاں قیامت تک حضور پر درود و سلام پڑھا جائے گا تو اس کا فیض وہاں دفن ہونے والوں کو بھی ملے گا، وہ اتنی شانوں والی جگہ۔ کہا کہ کہنا کہ عمر حاضر ہے، اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو وہاں دفن کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دوبارہ لے جایا گیا جنازہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ، تو جناب عائشہ صدیقہ نے پھر فرمایا انہیں لے جاؤ، دفن کر دو حضور کے حجرہ نور میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔